اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم ازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ اس دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، تم پر آج نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ اے میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن گئے، جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، اس حال میں کہ خوشی سے تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ان کے سامنے وہاں سونے کے پیالے اور گلاس لائے جائیں گے اور جو کچھ دل چاہے گا وہ ان کے لیے وہاں ہوگا، اور وہ چیزیں بھی جو آنکھوں کو لذت پہنچائے، اور تم وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تم وارث بنائے جاؤ گے تمہارے اعمال کے سبب۔ تمہارے لیے وہاں بہت سے میوے ہوں گے جس میں سے تم کھاؤ گے۔ البتہ مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے نہ وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور وہ لوگ نا امید ہو کر بیٹھے رہیں، وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ لوگ دوزخ کے فرشتے کو پکار کر کہیں گے اے مالک، آپ کا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ مالک فرشتہ کہے گا کہ تم ایسے ہی حالت میں ٹھہرے رہو گے، ہم تمہارے سامنے حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ سورہ زخرف کی تفسیر چل رہی ہے، اور زخرف کا معنی آپ کو بتلایا گیا تھا مال و دولت، سونا اور چاندی، خاص طور پر سونا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر بنیادی طور پر کفار مکہ کا جو اعتراض تھا کہ نبوت و رسالت مکہ یا طائف کے کسی مالدار شخص کو کیوں نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی گئی، اور یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی اس اعتراض کے ذریعے کہ مالداری ہی معیار ہے کسی کو نبی اور رسول بنائے جانے کا۔ اسی کے ضمن میں اس صورت کے اندر باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ہمارے آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھی کہ دیکھو، مال و دولت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کے فائدہ اٹھانے کا ایک شے ہے۔ دنیاوی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ مال و دولت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قبولیت، نبوت، رسالت، صالحیت، تقوی، پرہیزگاری یا اس طرح کسی بھی اہم عہدے کے لیے معیار ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نبوت و رسالت کے لیے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے مستحق ہونے کے لیے، شرعی طور پر کسی بڑے سے بڑے رتبے اور درجات کو حاصل کرنے کے لیے مال و دولت معیار نہیں ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت ہو تب یہ نبوت و رسالت کسی کو دی جائے،
یہ تمہارا سمجھنا ہے، ورنہ مال و دولت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کیا ہے، صرف اور صرف دنیوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا ایک سامان ہے۔ اور اس کو اس مثال کے ذریعے قرآن نے سمجھایا کہ دیکھو اگر لوگوں کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ کفار کی خوشحالی اور مالداری کو دیکھ کر کافر نہ ہو جاتے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کافروں کے گھر، دروازے، سیڑھیاں، ان کے سارے ساز و سامان سونا اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ یعنی جس مال و دولت کو تم نبوت کے لیے معیار مان رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالدار نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نبی یا رسول ہونے پر اعتراض کر، سن لو، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کافروں کی دنیا اور ان کی خوشحالی اور ان کا ساز و سامان، عیش و عشرت دیکھ کر سارے لوگ یہ سمجھتے کہ کافر ہونا ہی کیا ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ، اور سب کافر بن کے بیٹھ جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کافروں کو سونا اور چاندی سے نہال کر دیتا، نہلا دیتا، اور سونا اور چاندی سے ان کو ڈھانپ دیتا۔ قرآن نے کہا نا کہ ان کی گھر کو، ان کی سیڑھیاں کو، ان کے دروازوں کو، ان کے تمام ان مسحریوں کو، تخت کو، سب کو ہم کس چیز سے بنا دیتے ہیں؟ سونا اور چاندی سے بنا دیتے۔ لیکن اس سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ مال و دولت کافروں کو اتنی مل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کیا ہے، کافروں سے راضی ہے، کفر ہی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اس اندیشے سے بچنے کے لیے اللہ نے کافروں کو کم ہی دنیا دے رکھا ہے، ورنہ اس دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں قرآن کریم کی اس آیت پر بھی ان لوگوں نے جو اعتراض کیا، جس آیت میں قرآن نے کہا کہ دیکھو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کیا ہیں، جہنم کے ایندھن ہیں۔ تو کفار مکہ کو سمجھ میں آیا کہ ارے بھائی یہ تو بہت بڑا اعتراض مل گیا، یہ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، رسول ہیں، جنت میں جائیں گے، اور یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا بنا بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، ارے بھائی وہ آیت اولاً تو بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی تھی، اور یہ کیا ہے، عیسائی حضرات ہیں۔ دوسری بات، یہاں مراد وہ بت پرست ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس گورکھ دھندے کے اندر پھنسا رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمیں کیا سمجھو، معبود سمجھو اور خدا سمجھو، اور ہماری عبادت کرو، ہم تمہارے مسائل کو حل کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں کبھی یہ بات نہیں ملتی، یہ تعلیم نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا ہوگا کہ مجھے تم تین خداؤں میں سے خدا سمجھو۔ ان کا کیا عقیدہ تھا اس کو قرآن نے پچھلی تفسیر کے اندر پیش کر، انہوں نے خود کہا کہ ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوا، کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، بعض عیسائی کیا کرنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا ماننے لگے۔ قرآن نے کہا ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے، دردناک عذاب کی ان کے لیے، دردناک دن کے عذاب کی ان کے لیے کیا ہے، بڑی تباہی ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ آخری آیت تھی گزشتہ تفسیر کی، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، قیامت آ جائے گی، جس قیامت کے لیے واویلا مچا رہے ہیں، جس قیامت کو یہ لوگ واقع ہونے میں شک ان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہے، اس قیامت کے آ جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کی تفصیل آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا دیکھو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن قیامت کے دن سارے کے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جو دوست ہے نا اس دنیا کے اندر، جس کو ہمارا اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے، اپنے بھائی سے زیادہ عزیز سمجھتے، جس کے کہنے پر ہم کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں، جس کو اپنا ہم سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے دوست کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی دوسرے کا فکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک دن وہ ہونے والا ہے۔ الا المتقین، ہاں جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اللہ کی رضا کے لیے رکھا، حبا للہ و بغضا للہ کا جو مصداق تھے، لوگوں سے دوستیاں بھی رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، اور لوگوں سے دشمنیاں بھی رکھی تو کس کے لیے رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھی۔ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جنہوں نے شرک اور بت پرستی سے، برائیوں سے، بدعمالیوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارا، وہ لوگ کیا ہوں گے، وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔
بلکہ ان کا حال یہ ہوگا کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ ان سے تو کہا جائے کہ اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تم دنیا کے اندر اللہ کے سے تم نے ڈرا، آج کوئی ڈر کا سامنا تمہیں کرنا نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور کسی غم کا تمہیں سامنا نہیں کرنا ہے، کوئی غم اب تمہیں ہونے والا نہیں ہے، کسی قسم کی فکر اب تمہارے اوپر سوار ہونے والی نہیں ہے۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لائے، یہ کون لوگ؟ اس تفصیل آ رہی ہے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لایا اور جو لوگ فرما بردار بن کر زندگی گزارے، اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی گزارا، جنہوں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے حکم کے سامنے بلا چوٹ چرا اللہ کے حکم کو جنہوں نے قبول کیا، اپنا دماغ اور اپنی عقل اور اپنی رائے اور اپنی بات اور اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا بہانہ پیش نہیں کیا جب اللہ کا حکم آئے تو نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کر گزرو، بھلے دنیا کیا ہو جائے، مخالف ہو جائے، گھر والے مخالف ہو جائیں، رشتہ دار مخالف ہو جائے، میرا ضمیر، میری خواہش اور میرا نفس میرے مخالف کھڑا ہو جائے، لیکن نہیں، ہمیں جھکنا ہے تو کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا سامنے تو دنیا کے سارے احکامات پیر کے نیچے رون دیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پر آج کوئی نہ خوف ہوگا، نہ کسی قسم کے غم سے تم گزرو گے، بلکہ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، بلکہ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ چمکتے ہوئے، خوشی سے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کہا جائے گا ان سے؟ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے اور اس کے توقع کے خلاف ملتی ہے اور کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا ہے تو انسان کبھی کبھی جب اس کو کوئی ایسی نعمت مل جاتی ہے جس کی اس کو خواہش بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے پریشان بھی رہتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ چمک اٹھتا ہے خوشی کے مارے، اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، ایک الگ قسم کا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے اس کے چہرے سے۔ اس وقت قرآن نے کہا کہ بالکل خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی سب کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں حال یہ رہے گا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے سامنے سونے اور چاندیوں کے گلاس اور پیالے لے کر لوگ ان کی ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ ہمارا کبھی جاتے ہیں کسی بڑے ریسٹورنٹ پہ تو دیکھتے ہیں آپ گلاس اور پیالی لے کر ویٹر حضرات آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نوش فرما لیں۔ ویسے جنت کے اندر یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے، ورنہ جنت میں جو چیزیں ملیں گی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ سونے اور چاندیوں کے گلاس اور پیالے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور دلی خواہش جس چیز کی بھی ہوگی، انسان جو چاہے گا، جس چیز میں اس کو مزہ ہوگا، جو اس کی خواہش ہوگی، جس کی اس کو تمنا ہوگی، جو بھی دل چاہی چیز ہوگی سب اس کے سامنے وہاں موجود ہوگی۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، جس چیز کا بھی دل کیا کرے گا؟ خواہش کرے گا، تمنا ظاہر کرے گا، جس چیز کا خیال آئے گا وہ آنکھوں کے سامنے کیا ہوگا؟ حاضر ہوگا۔ وتلذ الاعین، اور وہ ساری چیزیں تمہیں وہاں ملیں گی جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جن چیزوں کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو رہتی ہے، وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جو نعمتیں ملنے والی یہ ہمیشہ ہمیش کی ہوگی۔ دنیا کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آج ہے کل نہیں رہے گا، کل ختم ہو جائے گا۔ بیٹا ایک نعمت ہے، ڈر ہوتا ہے اولاد آج ہے کل ہو سکے ختم ہو جائے۔ مال و دولت ایک نعمت ہے، ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کب یہ دولت ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ انسان کی صحت ہے، نعمت ہے، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کب کس بیماری کا حملہ ہو جائے اور انسان لاغر ہو جائے۔ ہر طرح کی نعمتوں کو لے کر کیا ہوتی ہے؟ یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ جنت میں ملنے والی نعمتوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جاؤ کب ختم ہی نہیں ہونے والا ہے، کوئی ڈیٹ ایکسپائری نہیں ہونے والا ہے، کسی چیز کو زوال ہی نہیں آنے والا ہے، کوئی چیز فنائی ہونے والی اب نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جان لو تمہارے اعمال کے سبب تمہیں آج اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اگر اس جنت کا وارث بننا ہے تو دنیا میں اپنی زندگی کو اعمال سے آراستہ کرو، اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو جوڑو، اعمال رذیلہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیک عمل میں سبقت کرو، تب کیا ہوگا؟ جنت کے وارث بنائے
جاؤ گے اور وہاں اس طرح کی ساری نعمتیں جنت کی ہمیں اور آپ کو میسر ہوتی چلی جائے گی۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تاکلون، تمہارے لیے وہاں خوب میوے جات ہوں گے، میوہ ہر طرح کا میوہ، اور جتنا چاہے اتنا میوہ۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، لا تعداد، بہت زیادہ، جتنا من کر رہا اتنا میوہ وہاں تمہارے لیے موجود ہوگا۔ اور منھا تاکلون، اور میوے کو تم کھاؤ گے، تم کیا کرو گے؟ اس کو کھاؤ گے، اس کو استعمال کرو گے۔ میوہ کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو جس کو ہمارا آپ یوں ہی لطف اندوزی کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے، کچھ پھل ہو جائے، کچھ ڈرائی فروٹس ہو جائے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ میوہ میں آتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آدمی یوں ہی مزے لینے کے لیے، لطف کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے نہیں استعمال کرتا ہے، بلکہ بھوک تو مٹ چکی ہے، لیکن صرف منہ کو اور پیٹ کو اور دل کو مزے دینے کے لیے انسان جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، دماغ کو فرحت بخشنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں میوہ کا۔ وہ تمہارے لیے وہاں بہت زیادہ ہوں گے، اور اس میں سے تم کھاتے رہو گے، کوئی پیسہ نہیں دینا ہے، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا، کوئی ٹوکے گا روکے گا نہیں، جو چاہو گے وہ تمہارے لیے وہاں جنت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اس دنیا کے اندر نافرمانیوں کے ساتھ، کفر و شرک کے ساتھ، بت پرستی کے ساتھ، اللہ کے انکار کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان کا حال یہ ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ سب کے سب مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دوسری طرف جہنم میں جہنم کی دھکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کے تکلیف دہ تمام چیزیں ہیں، اور جہنم کی یہ سزا ہے جس میں ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جو ایمان کی دولت لے کر اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور یہ عذاب اور یہ سزا ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ سب کے سب نا امید اور مایوس ہو جائیں گے۔ وہاں ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر کسی سے کوئی چیز چھین لی جائے، کسی کا اس بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جیل میں ڈالنا ہے، تو آپ اس قیدی کا چہرہ دیکھیے کبھی، یہ جو قیدی جیل کے اندر پڑا ہوا، کبھی اس سے مل کر آئیے، اس کی ایک جھلک ہے دنیا کے اندر، اس کے چہرے کے اوپر عجیب سی مایوسی، عجیب سی نا امیدی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برسوں ہو گئے اس نے کبھی اس کے چہرے کے اندر کبھی چمکی پیدا نہیں ہوئی، کبھی یہ ہنسا ہی نہیں ہے، اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا وہم فی مبلسون، نہ عذاب ہلکا ہوگا، اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر بالکل مایوس اور نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وَنَادَوْا، ہاں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن نے کہا دیکھو، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، آج جو ہم نے ان کو اس جہنم کے سختین عذاب کے اندر مبتلا کیا، تو یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہے، وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ لوگ خود ظالم تھے، انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا انکار کیا، اللہ کے ماننے والوں کا استہزاء اور مذاق اڑایا، اللہ کے ماننے والوں کے دشمن بن کر لوگ زندگی گزارے، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو خدا کا درجہ دیا، جو کہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑے یہ ظالم تھے، انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ جس خدا نے، جس رب نے ان کو پیدا کیا، جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، جو ان کے لیے ساری دنیا بنایا، جو ان کو ساری نعمتوں سے دنیا کے اندر نوازا، جنہوں نے اسے ہر طرح کے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے نوازا، جس نے اس کو، اس کی پرورش کی، اس کی پیدائش کی، تمام مراحل سے گزار کر جوان بنایا، سب کچھ جس رب نے کیا، اس رب کی انہوں نے بے وفائی کی، اس رب کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اور دوسرے کو لا کر اپنے رب کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ باس، آپ کا باس جہاں آپ کام کرتے ہیں، کوئی کام اس کے آپ خلاف کر دیے، دیکھیے وہ غصے سے لال پیلا ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کام ہم نے کیا، ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، ہم نے اس کے لیے ساری چیزوں کا ارینج کر رکھا ہے، اور یہ ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ ایک عام سا انسان باپ نہیں برداشت کرتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا برداشت نہیں کرتا ہے، ہاں، آپ کہیں رہیں تو آپ کا جو اوپر جو ملازمین جو نیچے، آپ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ بتائیے رب کے ساتھ کتنی بڑی نافرمانی کی، سب نے سب کچھ کیا، اس کے ساتھ دوسروں کو اس کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، دوسرے کے سامنے بھی سجدہ کیا جائے، بتائیے یہ کتنی بڑا ظلم ہے، اور کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ رب کو چھوڑ کر، رب کی بندگی کو چھوڑ کر دوسرے کی بندگی اختیار کی جائے، اس کے مخلوق کی بندگی اختیار کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم۔ قرآن نے کہا وما ظلمناہم ولکن کانوا ظالمین، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ لوگ خود کیا تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ اور اوپر آئی نبی آئے کہ وہ سخت عذاب میں ہوں گے، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، یہ لوگ جب بالکل اللہ کے عذاب سے، اور بالکل جب سخت ترین عذاب کا ان کو سامنا ہوگا، تو دوزخ کا جو فرشتہ ہوگا جس کا نام ہوگا مالک، کیا نام ہے اس کا؟
مالک اس کو آواز دیں گے، اے مالک، اپنے رب سے کہا کہ ہمارا کام ہی تمام کر دینے میں موت دے دے، ہم سے یہ عذاب سہا نہیں جا رہا ہے، اپنے رب سے یہ درخواست کر دے کہ ہمیں کیا کر دے، وہ موت دے دے، فنائی کر دے، ختم ہی کر دے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ قال انکم ماکثون، وہ مالک فرشتہ کہے گا نہیں نہیں، انکم ماکثون، تمہیں تو اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں ٹھہرے رہنا ہے، اب تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے لیے تو معمولی عمل تھا تمہارا، صرف زبان سے اقرار کرنا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا اقرار کر کے لاتے تو صرف اس جملے کا، اس کلمے کا یہ اثر ہوتا کہ جہنم کا اگر فیصلہ ہو بھی جاتا تو جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد پھر آخرکار تمہیں جنت کے اندر داخل کر ہی دیا جاتا۔ اگر یہ صرف تمہارے دل کے اندر بھی یہ بات ہوتی، دنیا کے اندر کوئی تم کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ دنیا کے اندر حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو اس کے بعد اللہ کہے گا جنتیوں سے کہ جاؤ، جو بھی تمہارے ساتھ دنیا کے اندر نیک عمل کیا کرتا تھا یا تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، اس کو جاؤ جہنم سے نکال کر لے کر آؤ، جس کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو کرو، جو اس کو لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جنت میں ہونا چاہیے ان کو جاؤ اور بتاؤ، ان کو لا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے سارے لوگ جائیں گے جس کے جو پہچان کے ہوں گے، ارے میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، ارے میرے ساتھ صدقہ کیا کرتا تھا، میرے ساتھ روزہ، ارے میرے ساتھ حج کے سفر میں تھا، پتہ نہیں کون حاجی صاحب نے گناہ کر رکھا تھا، جہنم پڑے ہوئے، چلیے جنت میں چلیے۔ ایسے کر کے سارے لوگ اپنی جان پہچان کے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر لے کر چلے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اور کوئی ہے تمہارا جان پہچان کا؟ تو جاؤ دیکھو کوئی ایمان والا ہے، تو لوگ کہیں گے نہیں ہمارا ہو گیا معاملہ، اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو دنیا میں ایمان والا تھا، بھلے ہی اعمال اس کے درست نہیں تھے، اس کی بنیاد پر جہنم میں ایسا کوئی بندہ اب جہنم میں ہمیں دکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم سب کا حصہ، سب کے ساتھی کا موقع ختم ہو گیا، اب وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جو کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان اللہ کے لیے رکھا اور ایسا رکھا، ایسا پوشیدہ رکھا کہ دنیا میں کوئی جانا بھی نہیں کہ وہ کیا تھا، مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ جائے گا اور جا کے اپنے سے ان بندوں کو جو دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے لیکن کسی ڈر سے یا کسی مصلحت سے یا دنیا نے جانا نہیں، چھپا کر رکھا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، بالکل وہ جل کر آگ کا کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا جنت جہنم کے درمیان جو نہر، اس نہر کے اندر ان کو ڈالے گا اور پھر ان کو نکالے گا، بالکل تر و تازہ تیار ہو جائیں گے، ان کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ ان کو کہا جائے گا اتقاء الرحمن، یہ کیا ہے؟ رحمان کے آزاد کردہ غلام ہے، اتقاء الرحمن کہا جائے گا، ایسے بندے ہوں گے جن کو جہنم سے نکالا جائے گا، جن کے ایمان کا دنیا کے اندر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کا ایمان ہوگا، وہ اللہ پر ایمان لا چکے ہوں گے اور اللہ کے چپ کے اللہ سے ان کا تعلق قائم ہو رہا ہوگا، لیکن دنیا جانے گی نہیں۔ یہ ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آخر کا جہنم سے نکال کے جنت کے اندر لا کر داخل کر دے گا جس کے ایمان کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو یہ اتنا معمولی عمل ہے، اگر جہنم کی دائمی عذاب سے بچنا ہے تو صرف اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا کیا ہے؟ کافی ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں کیا، لہذا تم سب سے بڑے کیا ہو؟ ظالم ہو، لہذا اس ظلم میں آج تم پڑے رہو اور سن لو، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، اب تمہارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، اللہ نے کہا ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، حق لے کر دنیا کے اندر تمہارے سامنے ہم آئے تھے، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ دنیا کے اندر حق کو تم ناپسند کرتے تھے، ایمان کو تم ناپسند کرتے تھے، کفر کو تم نے گلے لگایا، اس لیے آج یہ نتیجہ ہے کہ تم اتنے سختین عذاب کے اندر پڑے ہوئے ہو، ورنہ اگر دنیا کے اندر حق کو تم نے قبول کر لیا ہوتا تو آج تم بھی اس سختین عذاب سے بچا لیے جاتے اور جنت و جنت کی نعمتوں میں سے تم بھی لطف اندوز اور بہرہ ور ہو رہے ہوتے۔ آخر دعوانا